صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے ہٹ گئے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا كأنهم بنیان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ صف، سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ صف کے معنی آتے ہیں صف بندی کرنا، آسان معنی ہے۔ آیت نمبر 4 میں وہ لفظ آ رہا ہے، اسی لفظ سے اس سورہ کا نام ہے سورہ صف۔ سبح، تسبیح کرتی ہیں، پاکی بیان کرتی ہیں، بزرگی بیان کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں، جو مخلوق بھی آسمانوں میں ہیں اور جو مخلوق بھی زمین میں ہے، سب کی سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں، کسی مخلوق میں مشرک کوئی نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں۔ یہ ابھی تیسری سبحہ ہے، آگے دو سورے اور ہیں، یسبحو سے شروع ہوگی۔ سبحہ یہ ماضی کا صیغہ ہے جو گزر چکا ہے، یسبحو حال اور مستقبل کا صیغہ ہے، یسبحو آگے آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، ہر زمانے کے ہر وقت، ہر لمحے میں ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرے، چاہے وہ عرش پہ، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں، چاہے وہ فضاؤں میں ہوں، اڑتے ہوئے پرندے، اللہ نے اس کے بارے میں الگ سے بیان کیا۔ غیر صافات خالی آسمانوں اور زمین کے اندر ہی، زمین کے اوپر ہی عبادت نہیں کرتی ہو، بہت سے مخلوق ہیں جو فضاؤں کے اندر اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اڑتے ہوئے پرندے، وہ آسمان و زمین کے درمیان ہے نا، وہاں بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کوئی شے کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح اور ان کی عبادت کو نہیں سمجھتے۔ یہ پیڑ پودے، پتیاں، ہر چیز، ہر شے کیسے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، یہ تم نہیں سمجھتے، لیکن یہ سب مصروف عبادت ہیں۔
سبح تسبیح کرتی ہیں اللہ ہی کی، للہ میں لام اختصاص کا ہے، یعنی خاص اللہ ہی سے، للہ اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، پاکی بزرگی بیان کرتی ہیں، تعریف کرتی ہیں۔ کوئی مخلوق اللہ کے علاوہ تعریف نہیں کرتی کسی کی سوائے انسان اللہ کے علاوہ ہی زیادہ تر تعریف کریں گے لوگوں کی، چیزوں کی، لیکن کوئی اور مخلوق اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی تعریف تسبیح نہیں کرتی۔ وہو العزیز الحکیم، ہے کون اللہ؟ اللہ وہی ہے جو غالب، آسمان و زمین اور تمام مخلوق پر ہر وقت غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب اور مقہور نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب رہتا ہے ہر ایک پر۔ الحکیم، بڑی ہی حکمت والا ہے، پوری کائنات کو بہت ہی حکمت سے چلا رہا ہے۔ ایسا نہیں غالب ہے تو ہر وقت دبوچ ہی لے نافرمانوں کو ایسا نہیں کرتا، بڑی ہی حکمت سے وہ پکڑتا ہے نافرمانوں کو اپنے وقت پر، ان کو مہلت عمل دیا ہوا ہے، اس ڈھیل سے پہلے نہیں پکڑتا، جب مہلت عمل مکمل ہوتی ہے تب پکڑتا ہے، حکمت کے ساتھ پکڑتا ہے۔ وہ العزیز الحکیم۔ ایمان والوں کو بہت اہم خطاب ہے یہ آیت، تو ہے بھائی جو یاد کر لینے والی ہے۔ اکثر لوگ اسی کی شکار ہیں جس کی اللہ شکایت کر رہے ہیں۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں جو اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہو، امن اور شانتی کو چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اکثر لوگ ایسے، کچھ صحابہ کرام بیٹھ کر کے جہاد کی آیت نازل ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کا پسندیدہ عمل کیا ہے نا تو ہم لوگ اپنی جان لگا دیتے، اس کو کرتے اور اللہ کو راضی کر لیتے۔ تو اللہ نے جہاد اور قتال کا حکم نازل فرمایا۔ تو 5ویں پارے میں ہے، اب جو کمزور ایمان والے اور منافقین اور کمزور ایمان والے کیا کہنے لگے، لما کتبت علینا القتال، ارے ابھی قتال کیوں فرض کر دیا اللہ نے، ابھی تو مدینے آئی ہی ہیں، ابھی قتال ہی فرض کر دیا، سب سے پہلے فرض ہو گیا تھا قتال، ہاں اپنا بچاؤ کرنے کے لیے قتال فرض ہے اور سب سے بڑا فرض ہے۔ لمت کہنے لگے کیا ہے بھائی، ہاں لولا اخرتنی لما کتبت علینا القتال، ہم پر اللہ نے یہ قتال کیوں فرض کر دیا اتنی جلدی، ابھی تو ہم مدینے آئے، ابھی تو سمجھ بھی نہیں پائے، ابھی تو گھر بار بھی نہیں سجایا ہم نے۔ لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنی الی اجل قریب، کوئی تھوڑی سی مہلت اور دے دی ہوتی، 2 سال 4 سال، لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ کہا گیا قول اے پیغمبر ذرا ان کو سمجھائیے، متاع الدنیا قلیل، کتنی مہلت چاہتے ہو تو ہے تھوڑی سی مدت، دنیا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کچھ بھروسہ ہے کل کا، کچھ بھروسہ ہی نہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، کیا کرو گے یہاں جی کر، والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہت بہتر ہے، لمن اتقى، تقوی والوں کے لیے تو آخرت بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے ان کے لیے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کو پہچاننے والوں کے لیے، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے دنیا بہتر نہیں ہے، ان کے لیے تو آخرت بہتر ہے۔ تو کیا کرو گے یہاں جی کر، یہاں کیوں تمنا کر رہے ہو؟ دیکھا ابھی تو بیٹھ کر کہہ رہے تھے کچھ لوگ، ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ کا پسندیدہ عمل کون ہے تو ہم لوگ، لیکن جب قتال کی آیت نازل ہوئی کہنے لگے، اس کو قرآن نے نقل کیا 5ویں پارے سورہ نساء میں، اور پھر وہیں اسی موقع پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی تم رہو گے، جہاد میں نہیں جاؤ گے موت کے ڈر سے نہیں جانا چاہ رہا ہو، گھر میں رہو گے تو کیا بچ جاؤ گے، یا وقت سے پہلے مر جاؤ گے جہاد میں جاؤ گے تو نہیں، جو وقت اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے دنیا میں جینے کا اس کو پورا کر کے ہی مرو گے۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ کیوں قتال فرض کر دیا؟ اگر تمہاری موت نہیں ہے تو کیا وہاں جا کے مر جاؤ گے؟ نہیں، اور اگر موت آ گئی
تو مضبوط قلعوں میں اگر تم مضبوط بند ہو، اپنے آپ کو محفوظ کر لیے ہو تو کیا بچ جاؤ گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی رہو گے، مضبوط قلعوں میں بھی رہو گے تو موت تمہیں جا کر دبوچ لے گی، پکڑ لے گی، بھاگ نہیں پاؤ گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر بند ہو جاؤ تب بھی موت پکڑ لے گی۔ یہ تو ایمان کی کمزوری کی بات تم کر رہے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو پھر وہ بات کیوں کرتے ہو بیٹھ کر کے جو کرتے نہیں ہو؟ پھر جب اللہ نے نازل کر دیا حکم تو اب جان چھڑا رہے ہو۔ اللہ تو سب جانتے نہیں کہ مجلس کی بات تمہاری جانتے ہیں، تم مجلسوں میں کیا کہہ رہے ہو، جب اللہ کا حکم نازل ہو تو پھر کیا کر رہے ہو، کیا پھر کہہ رہے ہو؟ آگے سنیے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کبر مقتن، اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، سخت ناراضگی ہے اس بات سے۔ کس بات سے؟ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ کہو وہ بات جو کرو نہیں، وہ بات کہو لیکن جب موقع آ جائے تو کرو نہیں، یہ بات اللہ کو سخت ناراض کرتی ہے، بہت ہی ناراضگی کی بات ہے۔ تمہیں اگرچہ دنیا میں احساس نہ ہو اس کا، لیکن اللہ اپنے قرآن میں بتا رہے ہیں بھئی اللہ کی رضا و ناراضگی کہاں سے معلوم؟ قرآن سے۔ اس لیے کہ باہر تو اللہ نے مہلت عمل دیا ہے نا، باہر تو کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے، باہر تو سب کو ایک طرح روزی بھی دے رہا ہے، اولادیں بھی دے رہا ہے، سب کے اوپر سورج بھی طلوع ہو رہا ہے، ساری نعمتیں بارش ہو رہی ہیں ہر ایک پر، باہر نہیں پتہ چلنا ہے، اولاد سے مال سے نہیں پتہ چلے گا اللہ کی رضا ناراضگی کا، اللہ کی رضا ناراضگی کا پتہ اللہ کی کتاب سے چلے گا۔ کافروں کو یہی دھوکہ تھا، وہ کیا کہتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا، پارہ 22 سورہ سبا میں، لوگ مال اور اولاد کے اعتبار سے اتنے زیادہ ہیں، یا تم ہمیں عذاب کی بات کرتے ہو محمد، وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں کیا جائے گا۔ دیکھتے نہیں ہو کیسے فراوانی مال کی، اللہ ہم سے خوش ہے، آپ بے فکر رہیں۔ یہی دھوکہ سب لوگ کھائے ہوئے ہیں، دنیا اللہ نے تھوڑی سی دے دی تو پھر سمجھتے ہیں اللہ ہم سے بالکل راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی نہ ہوتا ہمیں دنیا کیوں دیتا ہے؟ تو پھر تو فرعون سے بھی راضی ہے، بڑی حکومت بھی دی تھی، اور قارون سے بہت راضی ہے، اس لیے کہ خزانے کے خزانے اللہ نے اسے دے دیے تھے۔ حالانکہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ اللہ سخت ناراض تھا۔ جہنم کی بات فرعون کے لیے یہی دنیا ہی میں سنا دی اللہ نے، جگہ جگہ سنا ہے، پکڑا گیا، نشانی عبرت اللہ نے یہی دنیا سے بنایا اس کو۔ قارون کی ناکامی کا اعلان بھی پارہ 20 سورہ قصص کے اندر اللہ نے کیا، اتنا قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کے قوم سے تعلق رکھنے والا قارون، اس کو بھی اللہ نے تفصیل سے بیان کیا اور بتا دیا کہ ناکام تھا وہ۔ فرمایا کبر مقتن، مقتن کے معنی آتے ہیں سخت ناراض، مغضوب علیہ، مغضوب علیہ میں نہیں، مقتن کے معنی سخت ناراض، مغضوب معنی غضب ہی ہے، سخت غضب، اور کبرہ معنی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ کس بات سے؟ ان تقولوا، کہ کہو وہ بات ما لا تفعلون جو کرو نہیں۔ پہلے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو۔ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود وہ بھلائی نہیں کرتے، خود اس پر عامل نہیں ہو۔ ایسی بات کہتی ہے کہ جب خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہو تو خود کیا کہہ کیوں رہے ہو اسے؟ پہلے خود عمل کرو اس پر۔ اس لیے کہ یہ بات اللہ کو سخت ناراض کرتی ہے کہ کہنے والا وہ بات کہے جا رہا ہے جو خود بھی اس پر عمل نہیں کرتا، خالی کہہ رہا ہے جوش میں۔ آج کل کے زیادہ مقررین آپ اسی طرح پائیں گے، شیریں بیان، بہت لچھے دار بہترین شاندار آواز اور تقریر نماز پر۔ پتہ چلا جلسہ ختم ہوا تو فجر ان کی غائب، ابھی 12-1-2 بجے تک جس کا جلسہ ہوگا، سارے لوگوں کی نمازیں بھی گئیں خطرے میں اور خود بھی سو رہے، بہت سے واعظین پکڑے گئے ہیں، پتہ چلا فجر ان کی غائب، اٹھ رہے ہیں کب آواز کر رہے تھے نماز پہ رات پہ۔ اسی کو کہا جا رہا ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، ایسی بات کہو جو نہ کرو، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔
اچھا چلو سنو اللہ کو کیا محبوب ہے. تم کہہ رہے تھے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو کیا محبوب تو ہم کریں گے. سنو اللہ کو کیا محبوب ہے, سن لو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے بنو, جہاد کرنے والے بنو اس کے راستے میں. اور کیسے ہو جاؤ آپس میں کافروں کے مقابلے میں صفاً ایک دم صف بنا. کیسے صف, ایسے ویسے صف نہیں. کأنہم بنیان مرصوص. بنیان کے معنی آتے ہیں دیوار کے. بنیاد اٹھانا. کوئی دیوار اٹھاؤ, کوئی گھر مکان بناؤ, بنیاد اس کے لیے بنیادیں اٹھاتے ہو, دیواریں اٹھاتے ہیں. دیوار ایسی ہونی چاہیے مرصوص, جو ایک دم پیوست ہو, سیسا پلائی ہوئی دیوار. اتنا ایسے سب بناؤ تمہارے اندر کوئی گھس نہ پائے, کوئی منافق. تمہارے اندر آپس میں اختلاف نہ ہو, دلوں میں نفاق نہ ہو. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى نہ ہو, پیچھے گزر چکا ہے. تحسبهم جميعا, ان کو گمان تو کر رہے ہو ایک بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے دل اندر سے الگ ہے. ایسا نہ مسلمان. تب سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوگی. پتہ چلا سر کا جوڑ ہے, دلوں کا جوڑ نہیں ہے. وہی ہے لم تقولون ما. ایسا کیوں ظاہر کر رہے ہو جو ہو نہیں. ایسی باتیں کیوں ظاہر کر رہے ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جو اندر سے نہیں ہو. تحسبهم جميعا, کہا ہے پیغمبر آپ ان سب لوگوں کو ان کے سروں کا جوڑ دیکھ رہے ہیں, ان کے دلوں کا. وقلوبهم شتى, ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں, الگ ہیں. تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کہاں ہو گئی؟ جب اس طرح نہیں ہوگے تو جب مقابلہ کرو گے, آؤ گے سامنے, تو خود آپس میں لڑو گے. تو ان سے کیسے مقابلہ کرو؟ پہلے خود جو ہے ایک نظریے پر آؤ, ایک عقیدے پر آؤ, آپس میں اتحاد اور اتفاق کر لو پہلے. پھر دیکھو یہ ہے کیا تمہارے سامنے, کچھ بھی نہیں. لیکن خود اندر سے تم خود ٹوٹے ہوئے, تمہارے اندر خود اختراق ہے. اسی لیے تو قرآن سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار فرقہ بندی سے کرتا ہے. قرآن کے اندر فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں, حرام ہے. اور باہر بڑی خوبصورت چیز ہے. قرآن کے باہر فخریہ چیز ہے. کون ہو کوئی بتاتا ہے؟ مسلمان کیا بتائے گا؟ وہ بھی جانتا ہے کہ پوچھ کیا رہے ہیں, اور وہ جانتا ہے, بتانے والا بھی کیا جانتا ہے, یہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں, فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو ٹھیکا ہو, یہ پوچھنا چاہتے, وہی بتاتا بھی ہو. قرآن ہے اس چیز میں بھائی. قرآن تو اس کے بالکل خلاف ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جو لوگ دین کے نام پر فرقہ بناتے ہیں, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ ان سے قیامت میں نپٹے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب لوگ مل کر کے اللہ کی رستی قرآن کو پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں مت بٹو. مسلمان ایک دم الٹ چلے. اللہ نے بھی سارے معاملے کو ان کے الٹ دیا. کیسے الٹ چلے؟ اسی سے رسی کو جس کو پکڑنے کا حکم تھا اس کو سب نے چھوڑ دیا. ہدایت لینا اسے سب نے چھوڑ دیا. اور کہا فرقہ نہ بنانا, کہا فرقہ بنائیں گے. دیکھا آپ نے ایک دم الٹ چلے گی نہیں. کہا سب لوگ اس کتاب کو پکڑنا, اپنی کتابیں مت پڑھو, اس کتاب کو پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کے حبل, اللہ کی رسی کون ہے؟ قرآن. پوری تفسیریں بھری ہوئی اللہ کی رسی قرآن ہے, کوئی اختلاف تفسیر نہیں. اللہ کی رسی قرآن ہے. جمیعاً مانے سب مل کر کے پڑھو, کوئی بچے نہیں اس کے اوپر کہ نہ پکڑے اس قرآن. اور آگے فرمایا ولا تفرقوا, فرقوں میں مت. ایک دم الٹ چلے. قرآن کو سب نے چھوڑا اور فرقہ سب نے بنایا. فرمایا سنو اللہ کا محبوب عمل سن لو. ان اللہ یحب الذین, بے شک اللہ محبت ان لوگوں سے کرتا ہے, یقاتلون, جو قتال کرتے ہیں, فی سبیل, اللہ کے راستے میں, صفاً, صف بندی کر لیتے ہیں, کانہم بنیان مرصوص, ایسے صف بندی کرتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ذرا بھی ان کے اندر شگاف اور پھٹن, نہ ظاہری اعتبار سے پھٹن, نہ اندر سے پھٹن, کچھ بھی نہیں. اس طرح ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام تھے, تبھی تو 313 غالب آئے تھے, یہ صفت سے متصف تھے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس معاملے میں مت ہو جانا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ بھائی وہ اللہ کا حکم ہوا ہے, جب فرعون غرقاب ہو گیا, وہاں سے 60-70 ہزار بنی اسرائیلیوں کو لے کر چلے ہیں,
تو وہاں دیکھا بچڑے کی عبادت ہو رہی، کہا اے موسیٰ اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اسی طرح ایک الہ بنا دو، جیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوجا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی اس طرح گائے کا بنا دو، کچھ بنا دو، ہم بھی ذرا اعتکاف کریں، پوجا ووجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوماً جاہل، ایک دم جاہل قوم، اسی سے نکال کر لا رہے ہیں، پھر وہی بات کرتے ہو۔ اچھا پھر اس کے بعد چلے، اللہ کا حکم ہوا کہ بھائی تمہیں فلسطین جانا ہے، اور ان کو بتا دیا جانا کدھر ہے، شام جانا ہے، فلسطین تمہیں خالی کرانا ہے، قوم عمالقہ کافر قوم وہاں اس پر مسلط ہے، اس کو خالی کراؤ، وہاں تم لوگ رہو، تم اس کے مستحق ہو۔ فلسطین یعنی بیت المقدس خالی کرانا ہے، بہت جنگجو قوم ہے وہاں آباد ہے۔ تو کیا جواب دیا تھا معلوم ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا تھا؟ چھٹے پارے میں گزر چکا ہے سورہ مائدہ میں، تو جواب دیا، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ نمبر 5 ہے، اور آیت نمبر 22 ہے، 20 سے لے کر 22-23 تک۔ تو کہنے لگے یا قوم، آیت نمبر 21، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، بیت المقدس، مقدسہ میں بیت المقدس میں مقدس جگہ، ارض مقدس یعنی فلسطین شام میں جہاں بیت المقدس ہے، وہاں حکم ہوا ہے اللہ کو کہ ہم تمہیں وہاں لے کر چلیں۔ فرعون سے نجات پا گئے، اللہ نے تمہارے دشمن کو غرقاب کر دیا تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ بڑا خوف تھا، اللہ نے اسی لیے نگاہوں کے سامنے کیا تاکہ ان کے دل سے ڈر فرعون کا کیا ہو جائے، نکل جائے۔ بہت خائف تھے اندر سے، اللہ نے کہا چلو تمہاری نگاہوں کے سامنے اسے مار دیتے ہیں تاکہ تمہارے اندر سے ڈر نکل جائے فرعون کا۔ تو کہا اب یہاں لے کر جاؤ کہ کتب اللہ لکم، تمہارے لیے وہاں جانا فرض کیا ہے، قتال فرض کیا، اسے لڑنا فرض کیا۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایڑیوں کو بل پیچھے مت ہٹنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ خسارے میں جاؤ گے، سمجھ لینا۔ چنانچہ خسارے میں گئے، اور وہ 40 سال تک وادی تیہ میں حیران رہے، ٹہلتے ہی رہے، سزا تھی۔ قال، تو کیا کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ، آیت نمبر 22، قالوا یا موسیٰ، اور سب ایک ذبح ہو کر کہنے لگے، سب کچھ ہی لوگ بچے تھے بس، اور سب لوگ کر اکثر لوگ کیا کہنے لگے، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں بڑی زبردست قوم ہے، ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، بہت زبردست لوگ ہیں، ہم ان سے جیت پائیں گے۔ قوما جبارین، بڑے جابر لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ آپ کہہ دو کہ سب لوگ نکل جائیں، وہ نکل جائیں گے تب ہم جائیں گے، وہ نکل جائیں گے پہلے تب ہم اس میں جائیں گے، ان کے رہتے ہوئے تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں اگر وہ نکل جائیں گے ہمارے جانے سے پہلے وہ چلے جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ خیر دو لوگ تھے بڑے سمجھدار بیچارے، انہوں نے بہت سمجھایا، تم گھبراؤ نہیں، تم اللہ کا حکم صرف مان لو، وہاں دروازے تک چلو، اللہ واقعی میں ان کو بھگا دے گا، اللہ جانتا ہے تم بزدل ہو، بہت کمزور ہے، اللہ کا حکم کو مان لو۔ آگے فرمایا قالوا یا موسیٰ، وہ سب کہنے لگے یا موسیٰ، کان کھول کے اے موسیٰ سن لو، انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے، ٹس سے مس یہاں سے نہیں ہوں گے ہم، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں، فذهب انت وربک، یہ جواب سنیے، یہ ہمیں سنانا تھا اس لیے پیچھے سے لائے۔ کہنے لگے اے موسیٰ سن لو، تم جاؤ تمہارا رب جائے اسے لڑے، اتنا سخت جواب دیا، تم جاؤ تمہارا رب جائے، یعنی کا رب تو ان کا بھی ہے، کتنا احسان کیا اللہ نے، ان کو غلامی سے آزاد کیا، مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، وہاں سے نجات دیا، اور فرعون کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کیا، اتنا احسان کے باوجود کیا روکھا جواب، فذهب انت، تم جاؤ، وربک، اور تمہارا رب جائے، واحد کسے نسل، تمہارا رب جائے، تمہارا رب نہیں، وربک، فقاتلا، جا کے دونوں وہاں قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، میں یہیں بیٹھوں گا، قاعدون قادہ، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے جب تک وہ جائے گے، اور قتال کرنا ہو تو تم دونوں جاؤ، تم جاؤ تمہارا رب جائے، دونوں جاؤ۔ اور پھر انہوں نے وہی دعا کی، عاجز آ گئے، اتنی تکلیف ہوئی ہوگی، بتائیے جس قوم کو، بتائیے ایک آدمی جا کے لڑائی کا کام ایک آدمی کا ہے، تو پوری قوم کا ہے، کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ کہنے لگے یا رب، ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے، یا رب
انی لا املک الا نفسی واقعی، میں تو صرف اپنے جی کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کو کہہ سکتا ہوں، میری بات وہ مان لے گا۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اب اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم فاسق قوم کے درمیان آپ ذرا تفریق کر دیجیے، ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے تو ہم سب بھی کسی میں سے، کیونکہ اللہ کے عذاب ہی آنا تھا۔ تو اسی کو آگے کہا، یہ ہم نے اس لیے سنا تھا کہ آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے تھے عاجز آ کر، اور بھی بہت ستایا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو بھی کہتے تھے اس کو اٹھائے۔ پہلے پارے میں ان کی شرارتیں ہی اللہ نے بیان کی، پہلے پارے پورا دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عاجز آ گئے، کہتے ہیں ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو دکھاؤ کہاں ہے اللہ، لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ دکھاؤ کہ اللہ کا ہے تب ایمان لائیں گے۔ بتائیے کتنا پریشان کر رہے ہو، ایسا مطالبہ۔ دائی سے یہ کہے کہ جس اللہ کی دعوت دینے آئے ہو اس اللہ کو دکھا دو تمہاری، دائی جھجھلا جائے گا کہ نہیں؟ تو اور بھی بہت سی باتیں پہلے بارے میں پڑھیں، میں نے ایک واقعہ سنا دیا اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہہ رہی تھی، موسیٰ لقوم، موسیٰ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے اتنا کیوں ستاتے ہو؟ دیکھیے کیسی بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تم مجھے اتنا کیوں ستاتے ہو؟ لِمَ تُؤْذُونَنِی، اتنا ایذا کیوں دیتے ہو؟ لِمَ تُؤْذُونَنِی، اتنا ایذا، اتنی تکلیف آگے کیوں دیتے ہو؟ بھائی جماعت کے لوگ یا کوئی بھی جائیں اور سب کہیں کہ تم جاؤ اکیلے سارا کام کرو، عاجز آ جائے گا، جھجلا جائے گا، اتنا تکلیف دے رہے ہو بھائی، خالی تم لوگ کھانے کے لیے ہو، دعوت ہے۔ لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے اتنا ایذا کیوں دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جان چکے ہو کہ اَنِّی رسول اللہ، اتنے بڑے بڑے معجزے ہم نے فرعون کے ہاں دکھائے، وہ غرقاب ہوا، اتنے زبردست معجزات دکھائے، وہ عاجز آ گیا، کتنا مقابلہ ہوا، سب تم نے دیکھا، اور یقین ہے تمہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں، اتنے معجزات اللہ نے ہمیں دیے، اتنے زبردست، عصا ہے، ید بیضا ہے، اور وہ 9 نشانیاں جس کے ذریعے سے میڈک ہے، خون ہے، فلاں ہے، یہ سب دیکھ کر آئے ہو، اور فرعون کے غرقاب ہونے کو تم نے دیکھا ہے، اور اچھی طرح جان چکے ہو کہ انِ رسول اللہ، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اتنا تکلیف مجھے کیوں دیتے؟ الیکم رسول اللہ، الیکم، اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے۔ لیکن بہرحال وہ ٹیڑھے ہی چلتے رہے، جو موسیٰ علیہ السلام کہتے اس کے خلاف ہی کرتے۔ فلما زاغوا، اللہ نے کہا جب وہ ٹیڑھے ہی چلتے رہے، زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھر ٹیڑھا ہی کر دیا اور مہر لگا دیا، جاؤ دلوں کو ہونا، یعنی تورات کی بات مانتے ہی نہیں تھے، جو تورات ان کے ہدایت کے لیے اللہ نے دی تھا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زاغوا ازاغ اللہ کا ہی مطلب بھائی، جو تورات اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے اس کی باتیں ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، دوسری باتیں ان کو زیادہ اچھی لگتی، وہ بات نہیں اچھی لگتی۔ یہی حال ہمارا بھی ہے، یہی اللہ اسی لیے سنا رہے ہیں، یہ نہیں قصے کہانیاں سنانا مقصود نہیں، اس لیے سنا رہے ہیں۔ تم بھی وہیں کھڑے ہو، تمہیں قرآن کی باتیں نہیں اچھی لگتی، تمہیں تو اپنی بک اچھی لگتی ہے، اپنی کتاب، لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں اچھی لگتی ہیں، ان کو بھی ان کا بھی مسئلہ یہی تھا، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی ہوئی، تو ان کے علماء وہ پکڑایا تھا، وہ اچھی لگتی۔ اللہ کی کتاب تورات کی طرف نہیں آتے تھے، نہ انہیں مزہ آتا تھا۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہی چلتے رہے، تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے پھر ان کے دل ٹیڑھے ہی کر دیے، اور اللہ نے ان کے دل پر کیا لگا دیا؟ مہر ہی مار دیا۔ پھر ان کو تورات کی بات بالکل ہی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ اس سے بھاگتے تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بالکل فاسق اور فاجر ہو چکے تھے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو فاسق ہی ہو چکا ہو، اللہ کا نافرمان ہی ہو چکا ہو، اللہ کی کتاب سے دور ہی ہو چکا ہو، تو وہ اپنے تئیں اپنے کو ہدایت پر سمجھتا رہے، اللہ کی طرف سے اسے ہدایت نہیں ملی، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہوئی تھی وہ تو یہ تھی، یا تورات تھی، اس پر کہاں تھے؟ آگے گفتگو جاری ہے انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔